میرے اوپر فرض ہے ہر حال میں اس سے مجھے محبت کرنا ہے، میرے دوسرا راستہ ہے۔ یہ پریپریشن ڈال ابھی اس لیے بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے جس کا جاب ہے جاب چلا جائے، ہو سکتا ہے کسی کے پیسے ختم ہو جائے، سائبر اٹیک ہو کے سارے اکاؤنٹ سے پیسے اڑ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ فیملی میں کوئی مصیبت آ جائے، یا کسی قریبی کا انتقال ہو جائے، بیماریاں پھیلیں گی، طرح طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو کچھ بھی ہو جائے ایک چیز میں نہیں جانے دوں گا، میرے ایمان کو اللہ میرا رشتہ خراب نہیں کرے۔ یہ فرسٹ پریپریشن آپ بہت زیادہ ابھی سے سمجھا لینا کہ کچھ بھی ہو جائے میں پیس کو فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کا جو حکم فرمایا ہے وہ جاننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ آبادیوں میں رہیں گے تو پریشانی ہے، جنگلات کی طرف جانے کا حکم فرمایا، پہاڑوں کی طرف جانے کا حکم فرمایا، اپنی ضروریات کی چیزیں ایکسیس رکھنے کا حکم فرمایا۔ کسی کے اوپر اللہ نہیں ہے، باہر والوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، ہر چیز ہمارے ایکسیس میں ہے، اس کی کوشش کرنا۔ اور ہماری ضرورت بہت چھوٹی ہے، خواہشات بہت بڑے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے خواہشات ہماری ضرورت ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ضرورتیں بہت چھوٹی ہیں، تو ضرورت کے مطابق جو ہے انتظام کرنا اپنے آگے والی زندگی، ہمارے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں 1,80,000 یا 1,24,000 2,40,000 کموں کے جتنے بھی انبیاء آئے، اس کی گنتی صحیح گنتی تو نہیں معلوم ہے کسی کو، روایتیں بہت ساری ہیں، جتنے بھی نبی آئے تو لاکھ سے تو زائد ہی آئے، 1,00,000 سے زیادہ۔ لیکن اللہ پاک نے ان تمام لاکھ نبیوں کا ذکر کیا قرآن میں؟ نہیں، گنے چنے 22 انبیاء کا ذکر کیا قرآن میں اللہ پاک نے۔ اور بہت واقعات ہوئے، ہر نبی کا زندگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، لیکن اللہ نے مخصوص واقعات قرآن میں بیان کیا۔ کیوں؟ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے ایک راستہ ہے یہ قرآن، سمجھے؟ تو اللہ نے انہی قصوں کو بیان فرمایا، انہی واقعات کو بیان کیا جو امت مسلمہ کے لیے جو ہے فائدے مند ہو، اس سے لوگ جو ہے عجز کر سکیں، یہ فیصلہ کر سکیں۔ وہی واقعات کو اللہ نے سنایا۔ اس میں ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کا قحط پڑ گیا، تو یوسف علیہ السلام نے 7 سال کا غلہ جمع کیا، تو یہ غلہ جمع کرنے والی تجویز کام آئی اور مسلمان جو ہے پریشان نہیں ہوئے۔ تو اب اس سے ہمیں عرض کرنا ہے کہ آنے والے 7 سال بہت برے ہونے والے ہیں، تو ہم بھی اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ جمع کر سکتے ہیں اس کی روشنی میں۔ کچھ لوگ غلہ جمع کرتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، سستے وقت میں غلہ جمع کر لینا، جب غلہ مہنگا ہو جائے تو اس کو بیچ دینا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اس سے بزرگان نے، علماء نے سخت منع کیا ہے کہ اس وجہ سے غلہ جمع کرنا۔ لیکن آخر الزمان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے قرآن سے ہدایت لے کر، قرآن سے کہ ایگزامپل لے کر غلہ جمع کر کر رکھنا ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے پریشانی ہو جائے گی، تو یہ بہت بہترین چیز ہے، کیونکہ دجال آپ کے اوپر رول کرے گا صرف بھوک کی وجہ سے، ہے نا؟ بھوک کا ہوتا ہے انسان تو سب مان لیتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا انسان کے تعلق سے؟ اگر میں انسان کو 2 چیز نہیں دیتا تو وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ایک بھوک، دوسری موت۔ پہلوان کتنا بھی بڑا ہو اسے بھوک ضرور لگتی ہے، موت اس کو ضرور آتی ہے۔ تو بھوک اور موت بہت بڑی آزمائش ہے، اس میں بندہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور دجال مسلمانوں کو انہی چیزوں سے آزمائے گا، ایک بھوک سے، ایک موت سے۔ پہلے ہی پریپیئر ہو جاؤ کہ بھوکا بھی رہوں تب بھی میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا، موت بھی آ جائے میں اللہ کی عبادت کروں گا، اس طرح ایمان قوی کرو۔ اور دوسرا، اس کے اوپر ہم لوگ رلائی ہی نہ کریں، اپنا بندوبست پہلے ہی کر کے رکھیں کہ ہمیں اس کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ پریپریشن کرنا ہے، یہ چھوٹی بات ہے، سمجھے؟ اور اتنا ہمارے پاس پریپریشن نہیں ہے تو روح کو اتنا قوی کرو کہ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بڑے بڑے اولیاء ایسے گزرے ہیں جو صوم وصال رکھا کرتے تھے، مطلب بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے تھے، ان کو بھوک نہیں لگتی۔ تو روح اس قدر قوی ہوتی ہے کہ جسم بھی روح بن جاتا ہے، جسم روح بن جاتا ہے، تو اس وقت کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ذکر ہی کھانے کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے اسماء بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا، جس کی بات آپ فرما رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بھوک لگتی ہے، روٹی پک رہی ہوتی ہے، پکنے تک ہمارا برا حال ہو جاتا ہے، جبکہ روٹی سامنے ہے، امید ہے کہ روٹی ہمیں مل جائے گی۔ ان لوگوں کا کیا کہ اس کو کھانا بھی نہیں ہوگا، روٹی سامنے بھی نہیں ہوگی، ملنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، بھوک لگے تو ان کا کیا؟ تو حضور نے بڑی پیاری بات ان کے لیے اللہ کافی ہے، جیسے آسمان والوں کے لیے کافی ہے۔ آسمان والے روٹی پکا کے نہیں کھاتے، فرشتے کہاں روٹی پکا کے کھاتے ہیں؟ فرشتے صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اس آخری زمانے میں جو بندہ ایسی حالت میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھے گا، وہ کھانے کا کام لے گا۔
کہ تسبیح پڑھتے ہی ایسا لگے گا کہ اس نے کھانا کھا لیا، روٹی کھا لیا، پیاس بجھ گئی کھانا. تو اس میں ہم لوگوں کو قوی ہونا ہے، ابھی سے ذکر میں لگنا ہے، اس کی لذت کو بڑھانا ہے، روح کی غذا بنا کر اس کو دیتے رہیں گے تو جسم کنورٹ ہوگا. تو ایسی صورتحال میں یہ کلمہ روح کے لیے کافی ہوگا. لیکن ابھی سے کریں گے تو ہوگا، ایسا نہیں کہ دجال آ جائے تب آپ شروع کریں گے ایسا.